قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذين بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول إلى آخر الآية۔ اب دیکھیے یہاں سے آگے تھوڑا سا موضوع جو ہے وہ ایسے لوگوں کی طرف مڑ گیا۔ دیکھو دنیا کے اندر رب العالمین کی جو بھی نشانیاں ہیں وہ اتنی زیادہ کلیئر ہیں، اتنی زیادہ منکشف ہیں نا کہ رب العالمین کے وجود کو جھٹلانا پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کسی بھی سلیم الفطرت انسان کے لیے، کسی بھی عاقل انسان کے لیے جس کے اندر ذرہ برابر بھی عقل ہو۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کائنات زمین اور آسمان کو بنانے والا کوئی نہیں، مگر جو اللہ کے دشمن رب العالمین گاڈ لارڈ بولو، جس مرضی بہترین نام سے رب کو پکارو، رحمان بولو یا رحیم بولو، ایسی شیطانی جماعتیں دنیا میں موجود ہیں جو اللہ کے وجود کا انکار کروانا چاہتی ہیں لوگوں۔ وہ ایسی ایسی پالیسیز بناتی ہیں کہ انسان ایز اے کمپلیٹ اسپیشی جو ہے، مخلوق، رب العالمین سے اپنا ناطہ توڑ دے۔ وہ ایسی چالیں چلتے ہیں اور بہت سے لوگ ان کی چالوں میں پھنس جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر میل ہوتی ہے، وہ غلط کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو نفس کے چٹکارے چاہیے، تو وہ ان کی لچھے دار باتوں میں پھنس جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان کا ذکر آنے والا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہ، اور کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہ لائیں گے اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے تھی، اور کاش تم دیکھو جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ دیکھو ان کی ساری ایکڑی اس وقت نکل جائے گی۔ دنیا کے اندر ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو دنیا کی پالیسیز بناتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں اطراف، مترفین منہم، کھانے پینے والے، پالیسیاں بنانے والے۔ ان کی پالیسیاں بنتی کیسے ہیں کہ ہم عیش کرتے رہے، اکثر اور بیشتر مخلوق کو ہم اپنا غلام بنائے رکھیں۔ مگر رب العالمین کی منشا تو کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ جب بھی رسولوں کو بھیجا کہ انسان کو انسانی کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کی غلامی میں لے کے آؤ، عدل و انصاف کو قائم کرو، چاہے وہ اکنامیکل ہو، سوشل ہو، فیملی سسٹم ہو، جو کچھ ہو، ہر جگہ عدل اور انصاف ریفلیکٹ کرو، دکھاؤ کہ تم جانور نہیں ہو، انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو۔ یہ رب العالمین کی پالیسی ہے نا، یہی ماسٹر پلان ہوتا ہے ہر رسول کو بھیجنے کا، اور اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ سیرت النبی ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے کیس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت بہترین اسوہ ہے، نمونہ ہے، ایک سیمپل ہے جس کو فالو کر کے تم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہو۔ تو ان کی جو 10 سال کی زندگی مکہ کی ہے، اور اس کے بعد 11-12 سال کی، 13 سال کی زندگی جو مدینہ کی ہے، تو آپ اس کے اندر دیکھو کہ کس طریقے سے تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب کھست بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر، کہ جن کو چند نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کو دھکے دے کے مکہ سے نکالا تھا، 10 سال کے اندر انہی نوجوانوں نے اس بڑی سویلائزیشن جو اس زمانے کی تھی اس کو اپنے قدموں تلے رون دیا، اور اس وقت کی جو بڑی بڑی رومن امپائر اور پرشین امپائر تھی وہ گھٹنوں کے بل گرا دی، انہی چند نوجوانوں کی جو برکتیں تھیں، کیونکہ اللہ کے راستے پر یہ اپنی زندگی لٹانے آئے، اور بعد میں انہوں نے کیا کیا؟ محل بنائے، قلعے بنائے، جسٹس امپلیمنٹ کی۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کی قسم میرے نزدیک تم میں سے ہر قوی انسان جو ہے وہ ضعیف ہے، ہلکا ہے، جب تک میں اس سے وہ نہ لے لوں کہ جو لینے کا اس سے حق ہے، اور ہر کمزور انسان قوی ہے جب تک میں اس کو وہ حق دلوا نہ دوں جو اس کا حق بنتا ہے۔ تو یہ جو ہے، مگر مترفین جو ہوتے ہیں وہ چاہیں گے کہ یہ ہو، کیپٹلسٹک جو آج ہیں وہ کہاں چاہیں گے عدل انصاف قائم ہو، وہ تو بس اپنے الو سیدھے کریں گے۔ اکثر اور بیشتر انسان اگر ہینڈ ٹو ماؤتھ نہیں ہوں گے تو چاکری کرنے کے لیے کہاں سے لائیں گے؟
जानवर तो चाकरी नहीं ना कर सकते, आगे पीछे दाएं बाएं ये सब रेड कारपेट कैसे होगा? इसके लिए तो बट नेचुरल इकोनॉमिकल इम्बैलेंस होना चाहिए ना, इसके लिए तो सोशल एक्सप्लॉयटेशन होनी चाहिए। अच्छा, उस सोशल एक्सप्लॉयटेशन का काउंटर कुछ नहीं है दुनिया में सिवाय रब्बुल आलमीन का दीन, और वो लेके अल्लाह के रसूल आया करते थे और आखिरी शक्ल में हमें दे दिया गया और उम्मत मुस्लिमा को इसका गार्डियन बना दिया गया, और जिसकी अक्सर और बेशतर आज अय्याशों में लगी हुई है उम्मत मुस्लिमा की न्यूक्लियस। तो इसलिए अल्लाह की फिटकार फ़लस्तीन में शुरू हो गई, अभी आगे भी बढ़ेगी। वो मगरमच्छ वो जो देव है वो रुकने वाला तो है नहीं, वो तो निगलता निगलता आगे जा रहा है ना, तो वो होना है। तो बहरहाल यहाँ पे जो हमारा मौजू वो ये है कि ये जो मुतरफीन होते हैं ये इसी तरीके की पॉलिसीज़ बनाते हैं, ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं, जॉब करने के तरीके ऐसे बनाते हैं कि अक्सर और बेशतर इंसानों को अल्लाह से काट दे। क्यों? क्योंकि अगर इंसान अल्लाह से जुड़ गया, अल्लाह के कानून से जुड़ गया, अल्लाह के कानून से जुड़ गया, तो लिहाजा इनकी एक्सप्लॉयटेशन को तो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स का जो है साहब का पेश आएगा ना, तो हो सकता है कि इनके खिलाफ कुछ ना कुछ रेवोल्यूशन की बात उठे। तो लिहाजा ये तो ऐसी बात पसंद ही नहीं करते हैं कि जहाँ पे रब आए इक्वेशन में भी। इन्होंने 99% क्रिश्चियन वर्ल्ड को एथिस्ट बना दिया है वेस्ट के अंदर। अभी 10 साल पहले 50% लोग क्रिश्चियन अपने आप को कहते थे, आज 90% लोग अपने आप को एथिस्ट कहते हैं। शायद स्टैटिस्टिक्स इससे भी ज़्यादा है, 99% लोग अपना अब मज़हब किसी भी शक्ल में रब का नाम ना हो। वही उलझन है कैपिटलिस्टिक की, एक्सप्लॉयटेशंस की, मुतरफीन की। और वो ऐसी एजुकेशन पॉलिसी बनाई कि डाल दी डार्विन थ्योरी बचपन में ही किताब के अंदर कि इंसान बंदर से बना। अब जो क्रिश्चियन बच्चा ये पढ़ेगा कि इंसान बंदर से बना, जिसकी कोई तहकीक किसी के पास नहीं है, कोई रिसर्च, कोई प्रूफ नहीं है, बस एक बड़ है जो उनकी ज़बान से शैतान ने निकलवाई, तो वो घर जाके बाइबल पढ़ेगा, एडम एंड ईव, आदम और हवा से इंसान बना। वो बोलेगा यार आपने तो मुझे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भेजा था ये बता के कि आपने यहाँ हर चीज़ सीखनी है, ये तो रिसर्च के ऊपर मबनी बातें बोलते हैं, आप ऐसी किताब बोल रहे हो जो पुराने ज़माने की, तो लिहाजा मैं क्यों इस चीज़ को मानूं? और फिर नफ्स के चटकारे, वो तो ना ईसाइयत में है, ना यहूदियत में है, ना इस्लाम में है। अयाशी, एडल्ट्री, फॉर्निकेशन, सूद, जुआ, बेशर्मी और बेहयाई किस अल्लाह की किताब में ये है? बिगड़ी हुई शक्ल होने के बावजूद नहीं है। तो लिहाजा ये सब इनके टूल्स हैं दुनिया को अल्लाह से दूर करने के, मगर उसके लिए अल्लाह से काटना पड़ेगा ना। अब आप सुनो यहाँ पे क्या पॉलिसीज होती हैं। ए नबी, काश तू इन जालिमों को उस वक्त देखे जब ये अल्लाह के हुजूर खड़े किए जाएंगे, एक दूसरे को कोसते हुए। यकूलुल लज़ी, अच्छा दो जमातें हैं ना, एक मुतरफीन है, एलीट क्लास लीडर्स जो बनते थे, एक है मुतअफीन, कमज़ोर लोग जिनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। यक़ूलुल लज़ी नस्तुज़इफ़ू लिल्लज़ी नस्तकबरू, कहेंगे वो लोग कि जो कमज़ोर थे, जिनको दबाया जा रहा था, उन लोगों से कि जो मुतकब्बिर थे, अपने आप को कानून साज समझते थे, एक्सप्लॉयटेशन करने वाले बड़े बड़े कैपिटलिस्टिक थे। अल्लाह की बारगाह में ये कुछ हो रहा है, ज़रा सोचो। लौला अंतुम लकुन्ना मुमिनून, अगर तुम लानती नहीं होते तो हम ईमान लाने वाले होते। क्या दुनिया में इनको बहुत समझते थे ना, ये इनकी चाकरियां किया करते थे, समझते थे अगर इनको खुश कर दिया तो समझो दुनिया का रब, यानी कि ये दुनिया के रब हमसे खुश हो गया तो हमारी प्रमोशंस होंगी, इनकी चाकरी करोगे, इनके एजुकेशन सिस्टम को आंखों से लगाए रखो, तभी तुम्हारी औलाद आगे खाना खा पाएगी। इसको हर एंगल में आयत को आप लो। अगर इस सिस्टम में तुम नहीं चले जो इन्होंने बनाया है, तो लिहाजा तुम दुनिया के अंदर पीछे रह जाओगे। यही होता है ना भैया दिमाग में कंसेप्ट, सच बोलना। तो वहाँ पे ये कमज़ोर लोग, और कमज़ोर कौन है? दुनिया की अक्सरियत आज हैंड टू माउथ है ना यार। आप 8 बजे से 8 बजे भी अपनी जूतियाँ पटकारो, बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं होंगी, दूसरे दिन जाना पड़ेगा, बीमार हो, शदीद हो, कुछ नहीं है, नहीं आए सैलरी ख़त्म, नहीं मिलेगी उस दिन की, बोलेगा दिस इज़ योर प्रॉब्लम, क्यों नहीं आए?
اب بیمار ہو تو ہمارا تو دھندا نہیں نہ چلے گا اگر سارے بیمار ہو جائیں. غلام ہو نا, غلام ہو تو غلام کی زندگی گزار رہے ہو, اور تمہارے دماغ میں وہ سوئچ ہی بند کر دیا ہے کہ تم آزاد ہو سکتے ہو. مگر قیامت کے دن یہی جو غلام تھے یہ کہیں گے کہ اگر یہ لانتی نہیں ہوتے یہ لیڈرز ہمارے تو ہم ایمان لاتے. اب مگر اس وقت تو ایک دوسرے کے اوپر یہ لانتے بیچ رہے ہوں گے. اب سنو, قال الذین استکبروا, کہیں گے متکبر لوگ, للذین استضعفوا, ان سے کہ جو کمزور تھے, انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین, ہمیں کیوں کوستے ہو, ہم نے تھوڑی ہاتھ پکڑ کے تمہیں اللہ سے دور کیا. اگر ہدایت تمہارے تک آ گئی تھی تم نے اسے خود قبول نہیں کیا کیونکہ تم خود مجرم تھے. تمہیں بھی آئی فون پلیزنگ لگنے لگا تھا نا, آئی فون 14 اور آئی فون 15, تمہیں بھی جو ہے گاڑیوں کے نئے نئے ماڈل اٹریکٹ کرتے تھے نا, تمہیں بھی تو لکشریز چاہیے تھی, تمہیں بھی تو سود کے اوپر کاروبار لگانا تھا نا. تو کیسے شیطان نے تمہاری دم کاٹی جیسی اس کی دم کٹی تھی؟ تمہاری دم کٹنے ہی والی تھی کیونکہ تم خود مجرم تھے. تو لہٰذا دیکھو ذرا کیا یہ لانتی اس وقت ایک دوسرے کے اوپر لان تان کریں گے. قرآن میں تو دوسری جگہ یہ آیا ہے کہ یہ کمزور لوگ کہیں گے اے پروردگار ٹھیک ہے ہم نے تو بہت برا کیا کہ ہم ان کے پیچھے چلے, مگر ہمیں ان پہ اتنا غصہ ہے, اتنا افسوس ہے, تو ہمیں موقع دے کہ آج ہم انہیں اپنے قدموں تلے رون دیں, پھر ہمیں بھی جہنم میں ڈال, ان کو بھی ڈال, مگر وہ غصہ ہمیں نکالنے دے آج. وہاں پہ جواب آیا کہ یہاں جھگڑو مت, اور آگے آیا ہے کہ اے پروردگار ہمیں تو سزا دے رہا ہے مگر ان کو دگنی سزا دے کیونکہ انہوں نے ہمیں بھٹکایا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں جھگڑو مت, تم دونوں کے لیے دگنی اور تگنی سزا ہے. اب یہاں کمی آج کسی کے لیے ممکن نہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم خود مجرم تھے. دیکھو, وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تعمروننا أن نكفر بالله, کہیں گے یہ کمزور لوگ, ایکسپلائٹڈ لوگ کہ اے ظالموں تم نے ایسی چالیں دنیا کے اندر چلی دن اور رات, ایسی پالیسیز بنائی, ایسی ایجوکیشنل سسٹم امپلیمنٹ کیا, ایسا سوشو پولیٹیکل اکنامکل سسٹم لایا کہ ہم تمہارے مکر و فریب میں پھنس کے رہ گئے کیونکہ ہم کمزور تھے. دیکھو کیا نقشہ کشی کی گئی ہے یار. کہیں گے کمزور متکبروں سے کہ کیسے ہم ہدایت حاصل کرتے, تمہاری پالیسیاں, تمہارے مکر ایسے تھے کہ ہم اللہ کا کفر کرتے تھے. ان مکر کی وجہ سے ہم اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگے, اللہ کے حکموں کے خلاف کرنے لگے. ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا, اور ہم نے اللہ کے ساتھ فلاں کو شریک کر دیا. اور فلاں کے اندر تم خالی پیر بابوں کو مت سمجھو, اس کے اندر ہر اس مخلوق کو سمجھو جن کو تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اس کا حکم ماننے سے میرا کام بن جائے گا. سمجھ رہے ہو بھیا, یہ بہت کمپریہنسو بات ہے. پیر بابے بھی ٹھیک ہیں اس میں, مگر خالی بابوں کو مت بدنام کرو نا, اور بھی بڑے بڑے ہیں نا, تمہارے سوشل بابے, تمہارے اکنامیکل بابے, تمہارے سوسائٹی کے بابے جو بولیں گے شادیاں ایسے اب کرو ورنہ دنیا میں تمہیں کوسا جائے گا, جس میں 15 قسم کے پہلے ریتی رواج فالو کرو. اس کو کرنے کے لیے تو تم پھر حرام کماتے تھے نا, اسی کو کرنے کے لیے سود لیا کرتے تھے نا. یعنی تم نے اپنی زندگی کے کرائٹیریا کو اللہ کے حساب سے مت بتایا, تم نے فلاں 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 کو اللہ کا شریک ٹھہرایا. کہ اب سوسائٹی ایسا کرتی ہے تو اس میں بھی کیا غلط ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہوگا اس زمانے کے لیے ٹھیک تھا. مجھے تو 100 لوگوں نے یہ کہا کہ عامر یہ جو باتیں ہیں یہ 1400 سال پہلے کے لیے امپلیمنٹڈ کی گئی تھی, آج معاشرہ بدل گیا ہے. اب تم دین میں اتنا زیادہ یہ برٹل مت رہو, تم دین کو بڑا کمپلیکیٹ کر رہے ہو. دین تو بڑا فلیکسیبل ہے, اپنے بڑے قریبیوں نے. تو آگے سنو, وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَعَوُا الْعَذَابَ, اور جب وہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو شرمندگی چھپائیں گے.
یعنی وہ اپنے دل کے اندر اپنے کو ہی کوستے رہ رہے ہوں گے اور اب شرمندہ ہوں گے کہ واقعی دنیا کی لت تو ہمیں بھی لگی تھی، ورنہ یہ لانتی ہمیں پھنسا نہیں سکتے تھے۔ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے بندے کو اللہ کے راستے سے کاٹے جب تک کہ اس کے اپنے دل میں کرپشن نہ ہو۔ اٹ از امپاسبل، کیونکہ قرآن میں بھی ہم نے جگہ جگہ یہ پڑھا نا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّمَا لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ شیطان لعین کا بس نہیں چلتا میرے محبوب بندوں پہ جو اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ کے حساب سے زندگی گزارے۔ إِنَّ سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، اس لعین شیطان کا بس ان ظالموں پہ چلتا ہے کہ جو اس سے جا کے دوستی لگائیں اور وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کریں۔